پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سردیوں کی آمد پر پرندے ہر طرف اپنے گھونسلوں میں سمٹ کر بیٹھے تھے۔ جن پرندوں کے گھروں میں تو ہیٹر لگا تھا، ان کے تو سردی کے اس موسم میں وارے نیارے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے گرم گرم کھانا کھاتے اور گرم گرم ہیٹر کے مزے اڑا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جنگل میں کچھ ایسے غریب پرندے بھی تھے جن کے گھونسلے نازک اور ان میں ہیٹر نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ انہی گھونسلوں میں سے ایک گھونسلہ ٹنٹنی چڑیا کا بھی تھا۔ اماں، کتنی سردی ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی اپنے گھونسلے میں ہیٹر لگوائیں گے۔ ٹنٹنی چڑیا کے بچے ٹھنڈ میں سکر رہے تھے۔ وہ خود بھی بڑی پریشان تھی کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے بچوں کو سردی نہ لگ جائے اور ان کو بخار نہ چڑھ جائے۔ دیکھو بچوں، میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ کر ہیٹر کا انتظام کر لوں، مگر جو میرے جمع کیے ہوئے کچھ پیسے تھے وہ بھی تم لوگ کی اسکول کی فیسوں میں ادا ہو گئے۔ ٹنٹنی چڑیا واقعی بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں اپنی دوست اور بڑی بزرگ لاڈو لالی کے پاس گئی تھی تاکہ اس سے کچھ مشورہ کر سکے۔ لاڈو لالی ٹنٹنی چڑیا کے پاس والے ہی ایک گھونسلے میں رہتی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا نے اپنا سارا مسئلہ لاڈو لالی کو بتایا۔ دیکھو، اتنے کم وقت میں ہیٹر کا انتظام تو نہیں ہو سکتا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اپنی ماں رانو چڑیا کے گھر چلی جاؤ۔ ٹنٹنی چڑیا جانتی تھی کہ واقعی اتنے کم وقت میں ہیٹر کا انتظام کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اسے لاڈو لالی کا یہ مشورہ بڑا ہی پسند آیا تھا۔ بس ایک ہی دقت تھی، اس کی ماں کا گھونسلہ جنگلوں پار سب سے اونچی پہاڑی پر تھا، جہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ لیکن وہ بیچاری کیا کرتی؟ سبھی خطرات کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے بچوں کو لیا اور جنگلوں کی طرف اڑنے لگی، اور وہ سبھی اڑتے اڑتے آخرکار رانو چڑیا کی اس اونچی پہاڑی میں پہنچ گئے۔ وہاں کا منظر تو بہت ہی نرالا تھا۔ وہاں کے پرندوں نے اپنے آپ کو اس ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اگلو بنائے ہوئے تھے۔ اماں، یہ سب کیا بنا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ برف کے چھوٹے چھوٹے بولز لگ رہے ہیں۔ ہمیں ان میں رہنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ ٹنٹنی چڑیا کے بچے برف کے اگلو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہاں پر ان کا استقبال ٹنٹنی چڑیا کی ماں رانو چڑیا نے کیا تھا۔ ہائے میرے بچے، اتنی دیری بعد اپنی نانی سے ملنے آئے ہیں۔ ادھر آؤ میرے بچوں، نانی کے گلے لگ جاؤ۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ بچوں نے بھی اپنی نانی کی طرف آ کر خوب موج مستی کی تھی اور خوب مزے مزے کے کھانے کھائے تھے۔ یہاں کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ باہر جتنی بھی برف باری ہوتی ہو، اگلو کے گھر میں بچوں کو بالکل بھی ٹھنڈ نہ لگتی تھی، بلکہ اگلو کے اندر کا موسم تو بڑا ہی اچھا اور سہانا تھا۔ سارے بچوں نے اپنی نانی رانو چڑیا کے ساتھ مل کر اس ساری پہاڑی کی خوب سیر کی تھی، اور برف کے بنے اگلوؤں کے اندر جا کر بھی انہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اماں، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہم بھی اپنے جنگل جا کر اس طرح کے اگلو بنائیں گے۔ بچوں نے اب اسی طرح کے اگلو میں رہنے کی ضد شروع کر دی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا نے بھی اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگل میں جا کر بالکل اسی طرح کے برف کے اگلو بنائے گی۔
और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ रानो के घर से वापस अपने जंगल को लौट आती है और इग्लू वाला सारा माजरा लाडो लाली को बता दिया। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। इस साल हमारे जंगल में खूब बर्फबारी हुई है। हमें इस बर्फ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जंगल में ज़्यादा बर्फ पड़ी है। हमें भी रानो चिड़िया के जंगल की तरह अपने जंगल में बर्फ के इग्लू बना लेने चाहिए, ताकि जो परिंदे हीटर अफोर्ड नहीं कर सकते वो इग्लू में रहकर अपने आप को गर्माइश पहुंचा लें और इस ठंड के मौसम से महफूज रहें। और फिर अगले दिन लाडो लाली जंगल के गरीब परिंदों के घर जाकर उन्हें ये वाली तरकीब बताती है। बेचारे गरीब परिंदे जो हीटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें लाडो लाली और टुनटुनी चिड़िया का ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सभी परिंदे एक दूसरे की मदद से अपने जंगल में भी इग्लू बना लेते हैं। इस तरह से सर्दी के इस मौसम से खुद को महफूज रखते हैं।